السلام علیکم۔ ہر ہفتے ہمارے پاس ایک موقع آتا ہے، ایک ایسا موقع جو ہماری روح کو بالکل صاف کر دیتا ہے، ایک نئی شروعات کا۔ یہ ایک بہت بڑا روحانی وعدہ ہے، اور آج ہم ان سادہ سے لیکن بہت خوبصورت اقدامات کو سمجھیں گے جو ہمیں اس بے پناہ رحمت کے قریب لے جاتے ہیں۔ چلیں اس بات کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں اس کا انجام ہے، یعنی کہ وہ حتمی وعدہ۔ یہ وہ انعام ہے جو اس پورے ہفتہ وار عمل کا مرکز ہے۔ یہی وہ امید ہے جو ہمیں ہر ہفتے اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ تو یہ ہے وہ وعدہ، ہفتہ وار مغفرت کا۔ ذرا سوچیں، یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ تو ایک طرح سے روح کی صفائی کا ایک پورا نظام ہے جو ہر ہفتے ہمیں میسر آتا ہے۔ ہر 7 دن بعد گناہوں سے پاک صاف ہونے کا ایک نیا موقع۔ تو ٹھیک ہے، وعدہ تو بہت بڑا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس مغفرت تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ کون سے اعمال ہیں جنہیں کرنے سے یہ عظیم انعام حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، تو یہ سارا عمل شروع ہوتا ہے جسمانی اور روحانی پاکیزگی سے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی تیاری گھر سے نکلنے سے بھی پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ صرف ظاہری صفائی نہیں، بلکہ یہ اس نیت کا اظہار ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو بھی اتنا ہی پاک کریں ہیں جتنا اپنے باطن کو پاک کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ تو تیاری کے یہ 4 قدم ہیں۔ سب سے پہلے غسل کرنا، پھر جتنا ہو سکے پاک صاف ہونا، اس کے بعد تیل اور پھر خوشبو کا استعمال۔ دیکھیں، یہ صرف کوئی روٹین نہیں ہے، یہ اعمال اصل میں ہمارے ذہن اور روح کو عبادت کے لیے تیار کر رہے ہیں، یہ ہمارے اہتمام کو ظاہر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ذاتی تیاری مکمل ہو گئی تو اب بات آتی ہے مسجد کے آداب کی، کیونکہ عبادت صرف ہمارا اور اللہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی عمل ہے، اس لیے دوسروں کا خیال رکھنا بھی اس کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی اہم اصول ہے، وہ یہ کہ 2 لوگوں کے بیچ میں سے زبردستی جگہ نہ بنائی جائے۔ یہ عمل چھوٹا سا لگتا ہے، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم دوسرے نمازیوں کے سکون اور ان کے احترام کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس عمل کے سب سے اہم کلائمیکس والے حصے کی طرف، یعنی عبادت اور خاموشی۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر عبادت کے 2 بہت ہی دلچسپ پہلو ہیں۔ ایک طرف تو وہ نماز ہے جو فرض کی گئی ہے، اور دوسری طرف مکمل خاموشی، یعنی ایک عبادت عمل سے ہوتی ہے اور دوسری عمل سے رک کر صرف اور صرف توجہ سے سننے سے۔ دونوں ہی عبادت کا حصہ ہیں۔ اور یہ بات بالکل ذہن میں رکھنے والی ہے کہ خطبے کے دوران خاموشی اختیار کرنا کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایک بنیادی شرط ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے